الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد كل شيء يهمنا ميلي برابرنا خرابی اور خرابیاں دینی جماعتوں میں، امتوں میں اور دینی کاموں میں، تنظیموں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کا تعلق اللہ تعالی سے کمزور ہو جاتا ہے. ختم تو نہیں ہوتا لیکن کمزور ہو جاتا ہے. اگر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تو دوسری طرف نکل جائیں گے. یہ حال پہلی امتوں کا بھی رہا ہے اور اس امت میں بار بار ایسے حالات آ گئے کہ اس میں مسلمان کبھی عروج کی طرف گئے اور کبھی زوال کی طرف گئے. اس آیات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی نشاندہی کی جہاں سے انسان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بظاہر بڑے لگتے ہیں. یہ یونیورسٹیاں ہیں، دینی یونیورسٹی ہے، اور یہ بڑے بڑے کتب خانے ہیں، اور یہ بڑی مدارس ہیں، اور یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں. یہ دین کے کام کر رہے ہیں، مبارک ہے. لیکن ان کی خرابی کب واقع ہو جاتی ہے؟ ان سب کی جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا. فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے صحابہ حواریوں کے بعد ایک عرصہ کے بعد جو ان کی ایسی جانشین ہو گئے، ناخلف جانشین، جس طرح آج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین امت ہے. پوری امت کو کہتے ہیں، چاہے وہ شرق میں ہے، غرب میں ہے، پاکستان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، امارات میں ہے، ترک میں ہے، جہاں بھی ہے، شرقاً و غرباً، سب کے لیے یہ بات ہے. کہ ان میں آج سب اس کی جانشین ہیں. سب سوچ لیں کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے.
اس لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھو. اگر آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے پیروکار یا آپ کے دوست و احباب اس راستے پر یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق مع اللہ کے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کے پسندیدہ اخلاق کے راہ میں دن بدن بڑھتے ہیں تو سمجھو کہ انشاءاللہ آگے ہمارا باغ جو ہے یہ پھلے گا اور پھولے گا. لیکن اگر جماعت بڑھ رہی ہے اور اس میں تعلق مع اللہ کے لوگ کم ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. باغ جب خشک ہو جاتا ہے تو جب باغ کے درختوں کی جڑیں کٹ جائیں تو کچھ عرصہ کے بعد وہ سرسبز باغ خشک ہو جائے گا. اور یہ بات ہم ہمیشہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری جب بھی تنزل ہوا ہم مسلمانوں کا ان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے تعلق مع اللہ کی جو اسباب ہیں ان کو چھوڑ دیا. ہم نے اس اسباب کو کم سمجھا اور ہم اس کو دوسری چیزوں کو ہم نے بہت بڑی سمجھی تو نقصان یہ ہوا کہ ہم نیچے آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے بعد ایسی نہ خلف بیکار قسم کے جناشین پیدا ہو گئے تو انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز آج بھی ان کی گرج میں اپنی ترتیب پر پڑھی جاتی ہے. ان کے عبادت خانوں میں مسلمانوں کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے نماز ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ ان کی نماز خشوع والی ہے. خشوع کا نہ رہنا یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کمی ہوتی ہے. جب یہ تعلق نہیں رہ جاتی اور خشوع ختم ہو جاتا ہے تو اس نماز کو نماز نہیں کہا جاتا. اسی لیے فرمایا گیا فوائل المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. مصلی ہوگا خرابی بھی اس کے لیے ہوگی. تو یہ نماز کی خشوع ایک مثال ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہوا. اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے نکل گیا, تقوی کمزور ہوا, اس سے یہ خرابی پیدا ہو گئی. اسی لیے میں آپ کو دین کے کچھ شعبے یا درجات یا حصے بیان کرتا ہوں, آپ کے سامنے لاتا ہوں. ان کو سمجھنے سے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس جگہ اس کی اہمیت اسی جگہ ہے اور اس جگہ کی اہمیت اسی جگہ ہے. 3 قسم کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک کا تعلق انسان کے وہ عبادات سے ہے. وہ عبادات ہیں, وہ اعمال ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے کی جاتی ہیں. اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی بندی میں اور اس کے اللہ تعالیٰ کی رب میں, اس کی رب اللہ تعالیٰ
کے درمیان کوئی واسطہ، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. فاصلہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ ہی، مطلب یہ ہے کہ وہ درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی. وہ ہے عبادات. اسی لیے بندگی تو سب ہے. اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کی ہے، جنات کو بندگی کے لیے پیدا کی ہے، اور بندگی کی حصے ہیں، عبادت کے حصے کے، اس میں ایک حصہ عبادات ہے. ہمارے علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے معاملات ہیں. نماز ہے، آپ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ اب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، کس سے مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو. ایاک نستعین، کس سے مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو. اس کے ساتھ تم آپ کا بات چیت کر رہے ہو اپنے رب العالمین کے ساتھ. اب یہ چیز جہاد میں نہیں ہے. جہاد کتنا بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کا کوہان کہہ لیا، جو اس کا گوشت بھی مزیدار اور سب سے اوپر ہے. بہت بڑا کام ہے. لیکن جب آپ تلوار اٹھائیں گے تو سامنے آپ کا ہندو ہوگا یا امریکن ہوگا. تو جب آپ کے سامنے وہ ہوں گے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس کو ساتھ لڑ رہے ہو، لیکن مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مخلوق کے ساتھ ہوگا. یعنی خالق کا کام کرو گے لیکن مخلوق سامنے ہوگا، مخلوق سامنے ہوگا. تبلیغ بہت بڑا کام ہے. کسی کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگانا بہت بڑا کام ہے. لیکن جب اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں، میری توجہ کس طرف ہے؟ آپ لوگوں کی طرف ہے. اگر آپ کی طرف توجہ نہیں کروں گا تو پھر تو بات ہی نہیں بنے گی. آپ کافی کے ساتھ لڑ رہے ہو، اس کی توجہ نہیں دیتے تو تم کو مارے گا، شہید کرے گا جلدی جلدی. خطیب بیان کر رہا ہے، مبلغ تبلیغ کر رہا ہے، جو بھی، لیکن اس کے سامنے لوگ ہوں گے. اور یہ لوگ کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے. کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے. خواہ جہاد کا معاملہ ہے، خواہ تبلیغ کا معاملہ ہے، یہ معاملات میں آ جاتی ہیں. معاملات میں آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بڑا کام کر رہا ہوں، وہ قرآن مجید کے حفظ کرا رہا ہوں. واقعی حافظ دہرا رہا ہے، پھر طالب علم اس کا شاگرد ہے، وہ اپنا سبق دہرا رہا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے اور وہ دہرا رہا ہے. یہاں سے بھی تلاوتی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، سنی سنائی جا رہی ہے. لیکن درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ طالب علم ہوتا ہے. اگر یہ کہ تلاوت اس مسجد میں بیٹھ کر اکیلے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، لیکن جب طالب کے سامنے ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ معاملہ ہوگا. اسی لیے عین دس کے وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب عورت آ جائے یا جو آپ کو شہوت کو ابارتی ہے، اس میں امارت بھی آ جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیچی کریں. اس وقت تم بد نظری کرو گے. یہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ یہ دراصل معاملہ ہے. کیا ہے؟ معاملہ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں حفاظ خوراک کی اس کی آنکھ کی پاک ہوتی ہے. پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، بہت بڑا ذکر ہے، لیکن اس ذکر کی کیا ہے؟ آپس میں اس کے ایک بندی موجود ہے، مخلوق موجود ہے. یہی حال فقہ پڑھانے کی ہے،
دوسری وہ علوم کی ہے، جب آپ پڑھا رہے ہو تو یہ جو اصلاح ہے، اصلاحی اعمال ہے، اسی کا طرز تھوڑا دوسروں سے اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرو، اعتکاف میں تم کس کے سامنے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہو، استغفار پڑھتے ہو، درشی پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اور دوسری نیک اعمال جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ، یا معافی مانگتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے اعمال ہو گئے۔ یہ جو میں کیا ہے، یہ پہلی نمبر پر کیا ہے، عبادات ہے۔ دوسری نمبر پر کیا ہے، معاملات ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے، ائمہ مجتہدین نے، ہمارے محدثین نے، آپ دیکھیں ایمان کے بعد پہلا درجہ کس کو دیا ہے؟ کتاب و طہارت سے شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً ان کو اس نے اہمیت دی، حالانکہ اور زیادہ اور چیز بھی قیمتی ہوتی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تیسری چیز حلال رزق ہے، یہ کمائی بھی فرض ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ حلال مال کمانا، اگر آپ حلال نہیں کماؤ گے تو حرام کماؤ گے، یہ بھی فرض ہے، لیکن بعد الفریضہ۔ آپ دکان کرتے رہو، لیکن جب اللہ کا منادی مؤذن کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اب یہ فریضہ ختم ہوا۔ کون سی فریضے پر چلے جاؤ؟ جو اہم فریضے ہیں اس پر چلے جاؤ۔ تو تین قسم کے اعمال ہو گئے۔ آپ دکان کر رہے ہیں، لیکن کہا کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ جس طرح آپ دیکھیں آگ لگ گئی ہوتی ہے تو اب دکانیں بند کرتے ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس وقت بعض اوقات کیا ہو جاتے ہیں، دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اہم فرائض کے لیے جب اس کی ضرورت کیا ہو، عین موقع پر ہو، یہاں سے کوئی حملہ کرے، لوگ آپ پر چھڑ آئے اور تم دکاندار ہو، تو آپ دکان کو بند کر کے اس کا مقابلہ نہیں کرو گے، ورنہ تمہارا دکان کہاں رہے گا؟ جہاد کرو گے اس کے لیے۔ تو اگر آپ یہ بات کو سمجھ چکے ہو تو یہ آج میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اکثر علماء، تبلیغ والے، مجاہدین، مدرسین، معلمین، بڑے بڑے کام کرنے والے، وہ اس باب میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، کام بڑے بڑے کرتے ہیں۔ میں فارغ نہیں ہوں، کسی اور ذکر کی زیادہ کیا ہوگا کہ صبح بھی پڑھاتا ہوں، دن کو بھی پڑھاتا ہوں، رات کو بھی پڑھاتا ہوں، اور پھر پورا سال پڑھایا، اب میں کیا ذکر کروں؟ یہ بھی ذکر ہے، لیکن وہ آپ نے جو کچھ کیا وہ براہ راست ذکر ہے، براہ راست ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ بالواسطہ ذکر ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ یہ جو اسپیکر کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ چلتا ہے بجلی کے ساتھ۔ بجلی کمزور ہو جائے تو یہ پھر پت کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں بعض جب بجلی کمزور ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے، تتلا ہو جاتا ہے آدمی کے اندر۔ جب زور کمزور ہو جاتے ہے تو بات ہی کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ سٹیم ختم ہو گیا۔ سٹیم کیا ہوا؟ وہ کمزور ہوا۔ تو ہم کام بڑے بڑے کرتے ہیں،
22 ویل 6 ویل یہ گاڑیاں ٹرکوں میں بر کہیں دینی اعمال کر رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن اس میں تیل نہیں ڈالتے. تیل اتنی قیمتی نہیں ہے، گاڑی سی قیمتی نہیں ہے، ٹرک سی قیمتی نہیں ہے، لیکن تیل نہیں ڈالو گے تو تمہاری گاڑی نہیں چلے گی. یہ جو تمہاری گاڑی چلتی ہے یہ نمائشی گاڑی ہے، اصلی گاڑی نہیں چلے گی تمہاری. یہ تمہاری نمائشی گاڑی چلتی ہے، اور نمائشی گاڑی اس چلنے سے دن بہ دن خرابی آئے گی. خود افراد کے اندر، مدارس کے اندر اور تنظیموں کے اندر، جماعتوں کے اندر. اسی لیے اس چیز کو بنیاد بنائیں، اہم بنائیں. میں نہیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بڑی فضائل بیان کی. جہاد کو کیا فرمایا کہ یہ کوہان ہے، لیکن یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے جو اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے وہ ساری نیکیاں جو پہلے کرتے تھے. بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا، کتنا بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیواؤں کی یہ دوڑ دھوپ کرنے والا بیویوں کے لیے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہوگا جنت میں. کتنا بڑا اجر ہے. لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ اس اجر سے وقتی طور پر اس نے وہ کام نہیں کیے. وہ محروم تو نہیں ہے، ہم محروم نہیں کہہ سکتے، لیکن وقتی طور پر وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا. جنازے میں شریک ہو جاؤ تو ایک قرات کے برابر جو احد کے پہاڑ کے برابر ہے ثواب ملے گا. پھر قبر میں شریک ہو جائیں تدفین میں تو 2 قرات ثواب مل جائے گا. تو یہ ایسی قراتوں سے آپ کیا ہو جائے، محروم ہو گئے. یہی حال دوسرے اعمال کا ہے. تبلیغ ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ اس وجہ سے رک گئے کہ چونکہ میں اپنی بیٹری چارج کرتا ہوں، ٹھیک ہو جائے، اعتکاف کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا. تو یہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ تمام ثواب لکھے جائیں گے جو اعتکاف سے وہ پہلے کرتے تھے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے اسے رک گئے، اسے وہ محروم ہو گیا. کیوں؟ اسی لیے کہ جب اس میں بیٹری چارج ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا لاؤڈ اسپیکر بھی ٹھیک چلے گا، اور یہ پنکھے بھی ٹھیک چلیں گے، ہوائیں دیں گے، فریزر بھی ٹھیک چلے گا، گیزر بھی ٹھیک چلے گا. تمام جو بجلی سے ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں وہ ٹھیک چلیں گے. اس طرح جب آدمی کے اندر ایمانی قوت، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوں گی تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تعلق ہوگا، نظر آئے گا. اس کے کاموں میں، اس میں کس کی تبلیغ میں، اس کے جہاد میں، اس کے وہ دینی کاموں میں بڑا قوت پیدا ہو جائے گا. اب یہ قوت جس چیز بڑھاتی ہے جن چیزوں کے اندر، تو وہ اس وجہ سے بڑھ گئی کہ آپ نے اعتکاف کیا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، آپ نے روز راتوں کو تہجد پڑھا، اسی لیے ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جب اس ساری چیزوں میں قوت پیدا ہوگی تو ساری چیزوں کی قیمت کہاں آئے گی، اس کی طرف آ جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی جاگتا تھا، دل جاگتا تھا، رات جب سوتا تھا پھر بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. سوتے تھے اللہ کو اس کو یاد ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوا تھا. وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے تھے، آپ کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، عین اس وقت کس کا دل کہاں لگا ہوا تھا،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن میں تمہاری بڑے کام ہوتے ہیں. رات نماز بھی پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، ان سارے کام وہ دن جو فرائض ہیں وہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ تم رات کو حصے میں کڑے ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے کام کیا ان لکافی فی النہار سبحا طویلا، تمہاری دن کے وقت بہت زیادہ دینی سرگرمیاں ہوتی ہیں، دینی سرگرمیاں ہوتی ہیں. دنیا وہ تو تجارت نہیں کر رہے تھے، یہی سرگرمیاں تھیں، جہادیں تھیں، تبلیغ تھا وغیرہ وغیرہ، لوگوں کی اصلاح تھی، تزکیت تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا. یہ چیز اگر آپ کو آج یہ چیز حاصل ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے تعلق، یعنی آپ کو حالت ایسی ہو گئی ہے، بعض ساتھی یہاں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگے سامنے آ رہا ہے، اس کی قدرت طاقت ہر وقت آ رہی ہے، ہمیں بڑا وہ کبھی کبھی لٹرین میں جاتے ہیں، وہاں بھی آتی ہے، ہم کیا کریں. لیکن یہ جو حالات آپ کی بنی ہے یہ تمہارے یہاں کثرت ذکر سی بنی ہے. اگر آپ اس کی زبانی ذکر کو چھوڑیں گے، آپ کی راتوں کو عبادت کو چھوڑیں گے کہ تو ایسے مجھے تو حاصل ہو گیا ہے، مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، تو پھر تمہاری بیٹ سے ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی. تو اسی لیے اس ظاہری اعمال سے منہ موڑنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس میں لوگ کمزوری دکھاتے ہیں. یہی بات میں آپ نے عرض کرنی تھی کہ نمازیں ہیں، نفل ہے، نوافل ہے، اور یہ چاشت ہے، یہ وبین ہے، ان چیزوں سے تمہاری بیٹری کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، دل کی بیٹری کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. جب تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایمانی صفات، ایمان مضبوط ہو جائے گا، تعلق مضبوط ہو جائے گا تو تمہارے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائیں گی. تو اب آپ قوموں کے عروج زوال پر خیال کریں. اس کو بڑی بڑی حکومتیں جب مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے تزکیہ کی طرف اور تزکیہ کی اسباب جو ہے ان کی طرف اور تزکیہ کے مراکز جو تھے ان کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. تو پھر کیا ہو گئی، تمام سے نیچے آ کر گر گئے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہیں اس سے بالکل غافل نہ ہو، ورنہ تمہارے اندروں کے کاموں کے اندر نور نہیں آئے گا، نور ختم ہو جائے گا. یہ کہ ہمیں اپنی وہ کمزوریاں نظر نہیں آ رہی ہے، باوجود ہی کہ ہماری بیٹری کمزور ہو رہی ہے، ہمارے دل پر گرد و غبار آ رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم محسوس کریں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر، اس پر اولاد پر کڑہا رحمت فرمائیں، ان کی تعلق والوں پر انہوں نے بڑا کام کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں، تبلیغی سفر پر نکلتا ہوں، تو میں اپنے ساتھ اللہ کی دوستوں کی جماعت کو لے جاتا ہوں. لیکن جب میں تبلیغی سفر سے واپس آتا ہوں تو میرا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. جب دوسری لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں تو اپنے کپڑے بھی تو خراب ہو جاتے ہیں. دبی جانتے ہو؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب آتا ہوں تو میں لازماً یا 3 دن اعتکاف کرتا ہوں. وہاں ریپو شریف کی خانقاہ تھی، یا وہاں جاتا ہوں، وہاں کچھ وقت لگاتا ہوں. وہاں لوگ اللہ اللہ کرتے، میں بھی تھوڑا شامل ہو جاتا ہوں. اللہ اللہ کر کے کیا ہو جاتا ہوں، وہ پھر میرا دل اپنی حالت پر آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے لیے کڑے ہو رہے ہیں، نماز کے لیے کڑے ہو رہے ہیں،
اسی وقت وہ فرما رہے ہیں سلام کیا وہ نیت باندھنے سے پہلے کہ تو آپ لوگ وضو ٹھیک کیا کریں، اور آپ کی وضو کی کمزوری کی وجہ سے میرے دل پر گرد آ رہا ہے، غبار آ رہا ہے۔ وہ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ کہ اس کا دل پاک صاف ہے۔ ہمارے کپڑوں پر یہ پگڑی میں نے عید میں پہنی ہے، عید کے دن میں نے پہنی ہے، بقر عید کی۔ کوئی آپ کو کمزوری سے نظر آ رہی ہے؟ جب دو لوگ ہیں تو آپ کو پتا ہو گیا، پہلے بہت ہلکی پھلکی تھی، اب بہت بھاری ہو گئی ہے گند سے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور کپڑے میں نے اس وقت سے آج تک اگر آپ صاف کریں تو ہفتے میں 2 جوڑ کپڑے، گرمی ہے پہنتا ہوں تو آپ ہفتوں کو دیکھو، بلکہ کبھی کبھی یا وہ داغ واغ لگتے ہیں تو ویسے بھی تو اس میں ابھی میں 3 بار بدل دیتا ہوں، تو کتنے جوڑ کپڑے ہو گئے۔ اب پھر بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح پگڑی ہے۔ یہ جو ہمارے دل ابھی صاف نظر آتے ہیں وہ دراصل گندے ہیں، وہ گندے ہیں۔ اب آئیں قرآن مجید کی طرف، وہ آپ کو یہی بات کہے گا ظاہری اسباب کے متعلق، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا نعمتوں سے۔ تو ذکر کی بات کیا آئے گا، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ ذکر، صحبت اور مجاہدہ، اس ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو تم کو کھلی نظر، دل کی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالی کی قدرتوں کو دیکھو گے، طاقتوں کو دیکھو گے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ یہ اعمال کرتے ہیں، اس اعمال سے چند دن دور ہو جاؤ تو پھر مٹکور ہو جاؤ گے۔ مٹکور جانتے ہیں؟ ہاں بالکل، پکتا پیر نہیں ہے، پھر گلتا نہیں ہے، اس طرح سے مٹکور ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے ذکر ہوگا، پھر دل پاک ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی تو شکر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شکر آ جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی ان سے، ایسے ہاتھ پکڑا، اور یہ ہاتھ پکڑنا بھی کیا ہے اللہ، اس سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح جاتے ہو ہاتھ پکڑ لیں، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے معاذ انی لاحبک، میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ اب یہ دوسری بات ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اسی کا میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت کرتا ہوں؟ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 3 بار یا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ ہم 3 بار پڑھتے ہیں، اس لیے زبان پر آ گیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ پہلے کیا بیان کیا؟ ذکر کیا۔ جب ذکر ہوگا تو دل صاف ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، نظر آئیں گی، اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آئیں گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا تو آپ کی عبادت میں کیا آئے گا؟ حسن آئے گا۔ تو یہ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس بات میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں۔